میں کہتا ہوں ان سے کب تک احتجاج کرتے رہو، نہ ہی ہمارے احتجاج کا ان کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے۔ یہ ایسی ظالم قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سامنے ہزاروں کا مر جانا بھی کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے مسلمانوں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان سے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے قوانین کی حفاظت کرو یا ہمارے قوانین سے چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ میدان میں اتر کر کے یہ بتاؤ کہ اس زمانے میں بھی تم سارے قوانین پر پابندی لگاؤ، لیکن میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے دکھاؤں۔ تمہاری پرمیشن کی ضرورت نہیں مجھے دین اسلام پر چلنے کے لیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہمارے لیے جان سے بڑھ کر کے ہیں۔ مسلمانوں کو آج عملی میدان میں آ کر کے قوانین اسلام پر عمل کر کے دکھانا چاہیے کہ میرے اپنے گھر کے قوانین، میرے دین کے معاملات، اس کو میں موت تک گلے سے لگا کر کے رہوں گا۔ یہ ہوتا ہے سب سے بہترین احتجاج۔ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزوں، ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ تم اس طرح کے نہ جانے کتنے قوانین لے آؤ، مسلمان تو اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ پر کل بھی عمل کرتا تھا، آج بھی عمل کرتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، یو سی سی آلریڈی پورے انڈیا میں چل رہی ہے، سب کے قانون ایک ہی ہے، تھوڑی سی چند چیزوں میں الگ الگ رکھا گیا ہے، یعنی شادی کے معاملات کو لے کر کے یا وراثت کے معاملات کو لے کر تھوڑے سے قوانین الگ ہو جاتے ہیں۔ باقی بتائیں، چوری کرنے پر سب کا قانون ایک ہے یا نہیں؟ مرڈر کرے تو سب کا قانون ایک ہی ہے، کرائم میں سب کے قانون ایک ہی ہیں، سیول کوڈ ہی ہے، سب ایک ہی قانون پر عمل ہو رہا ہے پورے ہندوستان میں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہندو قتل کرے گا یا مسلمان قتل کرے گا تو اس کے لیے لا کی کتاب میں الگ الگ جرمانے، الگ الگ سزائیں نہیں ہے، ایک ہی سزا ہے، سب کی ایک ہی سزا ہے۔ ہاں بس میرج ایکٹ الگ اور وراثت کے معاملات الگ بنائے گئے ہیں، اس کو تم ختم کرنا چاہتے ہو۔ میں مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں، تو اگر آپ اس نشانے پر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم کو ہی ہلانے کے لیے سب بنایا گیا ہے، تو میرے عزیزوں، آپ اپنے نکاح مسجدوں میں کرتے ہو، آپ اپنے نکاح شریعت کے دائرے میں کرتے ہو، آپ کو کبھی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے گھر کے مسائل مسجدوں سے حل کرتے ہو، علماء دین سے مسائل پوچھتے ہو، تو کبھی ان قوانین کے ہزار لاگو ہونے پر بھی آپ پر فرق نہیں پڑے گا، آپ پر فرق نہیں پڑے گا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام مسائل پر احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ایگریسو ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ ظالم کتا یہی انتظار میں ہے کہ مسلمان کب بھڑکیں گے، کب بدکیں گے، اب کب سڑکوں پر آئیں گے، کب یہ توڑ پھوڑ کریں گے اور ہم دوسروں کو ڈرائیں گے کہ یہ دیکھو ایسی وحشی قوم ہے۔ یہ اسی طرح کی کئی حرکتوں سے ہمیں لے جایا جا رہا ہے، لیکن اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب جب تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قانون کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، سارے مسلمان ان قوانین پر سختی سے عمل کر کے دکھائیں گے کہ عمل کرنا تو ہماری زندگی میں ہے، ہماری زندگی میں ہے۔ ہم لا کے خلاف نہیں بول رہے، جو ہندوستان کے قوانین ہیں ان سب پر ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن میری نماز کے متعلق، میرے قرآن کے متعلق، میرے دین کے متعلق جو ہوگا وہ اسلام میں جو ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ کوئی ایسا آدمی مجھے نماز سکھانے نہیں آ سکتا جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہ ہو۔ بہرحال تمہارا دین کمپلیٹ ہے، کامل ہے، اکمل ہے، اور اس سے بہترین دین ہے ہی نہیں۔